پرائیویسی ہماری روزمرہ زندگی میں واٹ ڈز اٹ مین، کیا اس کا معنی ہوتا ہے، کیا ہماری سوشل موومنٹس کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ہم کیا ایک پرائیویسی بیسڈ اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیئرفور اگر ایک کانسٹیٹیوشن ایک ایسا کاغذ ہے جس کو ہم پوری زندگی کے لیے ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہوم کے مطلب میں اب آن لائن اسپیسز ہیو ٹو بی پارٹ آف آن لائن ایگزسٹنس وچ نیڈس ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. پرائیویسی ایز اے سمپل کانسیپٹ ایز اے کانسیپٹ اٹ سیلف وہ فزیکل سفیر میں بھی اور ڈیجیٹل میں بھی. اب ایز یو نو ڈیکیڈز بڑھے، پہلے فزیکل سفیر بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ کے ذاتی طور پہ کوئی آپ کی پرائیویسی بریچ نہ کرے، گھر میں، ورک پلیس پہ، یو نو ایز این انڈیویجول. مگر اب جو ہے ڈیجیٹل سفیئرز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ادھر آپ کا اتنا ڈیٹا اور پرائیویسی پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے کہ اس کی پرائیویسی اتنی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں اس وقت جب ہم پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی صرف فزیکل پرائیویسی پہ فوکس کرتا ہے، ڈیجیٹل پرائیویسی کو اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہم اس طرح کے کانفرنسز بھی آرگنائز وغیرہ کرتے ہیں کہ یو نو جس طرح کے لاز آپ کے پرائیویسی ایز اے فزیکل پرسن پڑھیں، آپ کے ڈیجیٹل اسپیسز کی بھی پرائیویسی اسی طرح کے قانون بن جائیں. پرائیویسی کو ہم کافی دفعہ مسٹیک کر دیتے ہیں سیکریسی سے، جس کو اردو میں بھی ہمیشہ ہم رازداری وہ کرتے ہیں. مگر پرائیویسی میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنی آپ اپنی پرائیویٹ ڈیٹا کو، آپ اپنی ذاتی زندگی کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، اور ایسے طریقے سے جس سے آپ کی ہیومن ڈگنیٹی، آپ کی ذاتی ڈگنیٹی جو ہے وہ پرزرو رہے. اور ہمارے معاشرے میں بہت ہماری پرائیویسی ہر قدم پہ جو ہے وہ بریچ اور وائلیٹ ہو رہی ہے. سب سے بڑی آئی تھنک جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ حکومتی سطح پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی قانون نہیں ہے جو ہمیں اس چیز سے پروٹیکٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز، حکومت تو اور اتنی زیادہ ڈیٹا جو کلیکٹ کری ہے اس کی پروٹیکشن نہیں کر رہی، اس کو سیکیور نہیں رکھ رہی. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہماری پرائیویسی کو وائلیٹ کرنے میں. ہمارے اب ہر کوئی نہ کوئی ایپ پہ ہے، کوئی نہ کوئی سروس، ڈیجیٹل سروس استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہی ہے اس کو کہاں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، کس کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو آئی تھنک جو پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. مگر آئی تھنک ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ حکومت کے پاس ہی ہے، اور ان کو ہی سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنا پڑے گا اور پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑے گا. لوگ اگر اپنی پرائیویسی کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں تو مائنڈفل طریقے سے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں انہیں استعمال کیا جائے. جب آپ کوئی نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگتی ہے، تو آپ دیکھیں یہ پرمیشنز کیوں مانگ رہی ہے ایپ. اگر وہ ایپ صرف ایک کھانا آرڈر کرنے کے لیے، تو اس کو آپ کی لوکیشن چاہیے ہوئے گی، اس کو آپ کے کانٹیکٹس ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایپ کو آپ کی تصویریں فون میں ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایپ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کیوں مانگ رہی ہے. پھر اپنے فون کی سیٹنگ جو ہے وہ اس حساب سے کریں جس طرح اب جو اینڈرائڈ فون ہے، کیونکہ میں اینڈرائڈ فون استعمال کرتی ہوں، تو اینڈرائڈ فونس کے اندر اب آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میری لوکیشن یہ ایپ جو ہے وہ صرف جب ایپ کھلی ہو تب استعمال ہو سکتی ہے، بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹلی میری لوکیشن ایکسیس ہو یا ایپ کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو. تو آپ اپنے فون کی سیٹنگ ایکسپلور کریں. آن لائن آرٹیکلز بہت زیادہ موجود ہیں اب ڈیجیٹل پرائیویسی کے حوالے سے، پرسنل پرائیویسی کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ جب کیونکہ ہم نے سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے سیمینار میں بہت زیادہ بات کی، تو آپ جب اپنی تصویریں اپنے گوگل فوٹوز میں یا کلاؤڈ میں کہیں پہ بھی سیو کرتے ہیں، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ تصویریں جو ہیں وہ کہاں پہ سرور پڑا ہوا ہے، وہ سرور کا ایکسیس کس کا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ جو اپنی چیزیں آن لائن ڈال رہے ہیں تو وہ ایکسیس کس کا ہے. پھر اپنے پرسنل اکاؤنٹس کو دیکھیں، اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں جا کے اپنی سیٹنگز آپ چیک کریں کہ وہ سیٹنگز کیا ہیں، انہیں کس طرح سے رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ صحافیوں کے لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں خود ایک صحافی ہوں اور میں نے صحافیوں کے اوپر بات کی، تو صحافیوں کے لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ایپس کے اندر جائیں، دیکھیں کہ ان کا ڈیٹا کس ایپ کے پاس ایکسیسیبل ہے، کس طرح سے ایکسیسیبل ہے، ان کی سوشل میڈیا کی پرائیویسی کی سیکورٹی کی کیا سیٹنگز ہیں. کیونکہ نہ صرف ہم اپنے سورسز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایز جرنلسٹ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں. جب ہم پرائیویسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آئین کا آرٹیکل 14 ہمیں رائٹ ٹو پرائیویسی گارنٹی کرتا ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایک انسان کی ڈگنیٹی ہے وہ انوائلیبل ہے، وہ وائلیٹ نہیں ہو سکتی، اور جو ان کی پرائیویسی آف ہوم ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا وہ انوائلیبل ہے. تو جو ڈگنیٹی کا کانسیپٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر انسان
کا جو یہ پرائیویسی کا رائٹ ہے وہ ہے ہی گراؤنڈڈ ڈگنیٹی میں. ڈگنیٹی ہر انسان کا حق ہے, اس میں چاہے وہ کسی خاص یا جینڈر سے ہو, مذہب سے ہو, کلر, کاسٹ, کریڈ, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے, وہی قانون کی پروٹیکشن ملنی چاہیے جو کہ باقی لوگوں کو ملتی ہے. تو جو ہمارا آئین ہے وہ آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پرائیویسی کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا پرائیویسی لا موجود نہیں ہے فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ جو ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرے. فار انسٹنس ابھی ہم نے کافی سالوں سے سن رہے ہیں کہ کوئی ہر سال یا ہر دوسرے سال ایک ڈیٹا پروٹیکشن بل نیا آ جاتا ہے, لیکن ہم نے اس کو ابھی تک پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون وائلیٹ کر رہا ہے پرائیویسی سٹیزنس کی, تو اس میں آئی تھنک یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون کی مقصد کیا ہے. آپ کو پرائیویسی کا لا چاہیے اس وجہ سے کہ جو سٹیزنس کا پرسنل ڈیٹا ہے, چاہے وہ ایک سرکاری محکمے کے پاس ہے یا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے, وہ سیکیور ہو. اب پرسنل ڈیٹا میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے جس سے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, تصویر سے لے کر ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر, گاڑی کا نمبر پلیٹ, یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے کوئی بھی ایسی انفارمیشن جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں, بائیو میٹرک انفارمیشن, بائیو میٹرک ڈیٹا ہو سکتا ہے, وہ سینسٹیو پرسنل ڈیٹا کی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو ڈیٹا پروٹیکشن لا کا پوری دنیا میں یہ قانون, خاص طور پہ کیونکہ ہمارے جو پچھلے بلز ہیں وہ GDPR کو ایمولیٹ کرتے ہیں, جو جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ایک انٹرنیشنل گولڈ اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے, جو یورپ کا ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہے. اس میں بات کی جاتی ہے کہ فوکس جو ہے پرائیویسی کا یا ڈیٹا کا وہ سٹیزنز کے اوپر ہے, بجائے کہ یہ کہ اس میں کیا اکنامک مفاد کمپنیز کے لیے ہو سکتا ہے, سرکار کے لیے ہو سکتا ہے. فوکس جو ہے وہ سٹیزن پہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیٹا بریچ ہوتی ہے کسی اسٹیٹ باڈیز کے یا گورنمنٹ باڈی کے بہاف پر, کوئی اس طرح کا کوئی رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے, ڈیٹا بریچ ہوتی ہے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی کرتی ہے, تو اس کے لیے پھر ان کے لیے کانسیکوینسز ہوں اور ان کو فائن کیا جائے تاکہ سٹیزنس کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے. وائلنس کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے, اور اب جب وائلنس کے کیسز ہو رہے ہیں, جب دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, تو جو مجرم ہے اس کا چہرہ چھپا دیا جاتا ہے, اور ہماری کمیونٹی ممبرس جو وائلنس کا شکار ہوتے ہیں ان کے چہرے کیا, ان کے جسم کے حصے اور ان کے کنسنٹ کے بغیر ان کی تصویریں, ان کے ڈیروں پہ جا جا کے ٹی وی پروگرام, انہیں کس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو کس طرح سے ٹرانسفوبک کیمپین جو چلائی جا رہی ہے, اس پہ پرائیویسی کے چیلنج مزید بڑھ گئے ہیں. پہلے تو تھے ہی, لیکن اب مینی فولڈ مور آپ کہہ لیں کہ بڑھ گئے ہیں. ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, جب وہ کسی سینسیٹیو ایشو کے اوپر رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ابھی جنت علی بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھیں کہ کافی دفعہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جب وائلنس کو بہت زیادہ قریب سے دکھائیں یا اس کو جو وکٹم ہے وائلنس کا ان کو دکھائیں ایک پرٹیکولر اینگل سے, تبھی سمپتھی وہ ہوگی. اور اس میں یہی ہے کہ اسپیشلی جو ٹرانس کمیونٹی یا مارجنلائز کمیونٹیز, جس میں شاید ہمیں لگتا ہے کہ ان کے لیے ویسے ایمپتھی یا سمپتھی نہ ہو, تو ان کو پھر ان کی وائلنس کو اور اچھال کے اور زیادہ ایگزیجریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ جس کو وہ دکھا رہے ہیں, جس کمیونٹی کو دکھا رہے ہیں, وہ ان کو ایک انسانیت کی لینس سے دیکھیں. تو آئی تھنک اس سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اور پرائیویسی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے, اور کنسنٹ بہت ضروری ہے کہ کسی کی تصویر, کسی کی بات کنسنٹ کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. آئی تھنک بہت سارے میڈیا پرسنس کو اس کی سینسٹائزیشن نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس صرف پیکا ہے, پریونشن اگینسٹ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا. وہ بہت اچھا ایکٹ ہے, مگر اس کے اندر زیادہ آپ کے سینسٹیو پکچرز اور ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کور ہوتے ہیں. انڈیویجولی آن اے پروفیشنل لیول وی ڈو ہیو پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل,
प्रोफेशनल्स उसके अंदर बहुत सी चीज़ आते हैं, मगर एज ए सिटीज़न आपका जो पर्सनल डाटा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. 2018 में बहुत ट्राई किया था गवर्नमेंट ने और बहुत से ऐसे सोशल वॉरियर्स ने कि वो कुछ ऐसा पर्सनल डेटा के मुतालिक लॉ लाए, मगर कुछ आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पर्सनल डेटा इज़ बीइंग ब्रीच्ड ऑन एवरी लेवल, ताकि आपके अगेंस्ट डेटा वो कंपाइल हो, सिर्फ स्टेट लेवल पे भी नहीं मगर और एजेंसीज़ वगैरह. सो पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट जो 2018 का एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ भी है, वो अगर हम उसको लाएं इनटू द पब्लिक स्फीयर वो बहुत बेहतर हो सबके लिए, उनके डेटा प्राइवेसी और उनके वैसे भी डिजिटल राइट्स हम महफूज रख सकेंगे. प्राइवेसी का मकसद होता है तहफ़्फ़ुज़ देना. आपको पता है कि ट्रांस कम्युनिटी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मौके पर लड़ती है. कलोनियलिज़म से पहले की बात करें और बाद की बात भी कर लें, अभी तक अब मुझे लग रहा है लेकिन अब हम बहुत साल पीछे चले गए हैं. जो एक ह्यूज लेवल पे डैमेज किया गया है, जो हम पे अटैक किए गए हैं सोशल मीडिया पर, हमारी वैल्यूज़ पर, हमारे कल्चर पर, वो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस डैमेज को कवर होने में. और आप देख लें कि इवन कि मूवी कोई रिलीज़ होनी है, जिस तरह जॉयलैंड की बात कर लें, और हमारी प्रोटेक्शन, हमें जॉब्स के राइट्स जो मिल रहे थे, क्योंकि जब आप एम्पावरमेंट आपने देखे तो आपने उनको प्राइवेसी के फैक्टर को ही आगे लाते हुए उनकी पूरी आइडेंटिटी, पूरी मूवमेंट को चैलेंज किया, और ना कि इन पर्सन बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू भी. हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस आते हैं जिसमें वो गन्स लगा देते हैं नीचे, या हमें बहुत गंदे बुलिंग करते हैं. इवन के बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं कानून. सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे ये होता है कि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं, वो जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने पढ़ा भी नहीं होता, तो वो कहाँ से इतना इन्फ्लुएंस लेते हैं, क्यों लेते हैं, और इसके पीछे रीजंस क्या है, ये आपको जब आप फाइंड करेंगे तो आप इस मकसद तक पहुँच सकेंगे. स्टेट लेवल का इशू है. एज सिटीजन्स एंड एज इंडिविजुअल्स हमारा यही है कि हम किसी तरह स्टेट को मोटिवेट करें कि वो पर्सनल डेटा प्राइवेसी लॉ इजाद में लाएं, क्योंकि अभी तक जो है बाकी जो स्टेट्स हैं, अगर सोशल मीडिया पर लेट्स से डेटा कलेक्ट भी होता है वो पहले स्टेट के पास जाता है. स्टेट मेक्स श्योर कि वो डेटा आगे ना जाए, जो यूज़ किया जाए, जो ट्रैक किया जाए, जिससे कोई भी उस सिटीज़न को ज़ाती कोई भी नुकसान हो. अब पाकिस्तान में ये अगर हम लेट्स से सर्टन सेफगार्ड्स लें भी, हम सर्टन सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ भी ना करें, विच मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसी सोसाइटी में रहना है. इस सोसाइटी के पार्ट होने के लिए आपको सर्टन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आई वुड से सबसे ज़्यादा हमने जो करना है ऑन अ बिगर स्केल इज़ गवर्नमेंट को मोटिवेट करना कि वो इस तरह का लॉ करें, ताकि फिर हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन ज़्यादा वेबसाइट्स को अकाउंटेबल ठहरा सकें. अभी तो हम अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा सकते क्योंकि कानून नहीं हो, और अगर किसी चीज़ का कानून भी बनता है फिर रूल्स ऑफ बिजनेस भी बनते हैं. अब इतने हमारे लॉज हैं जिनके फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट का जो हमारा 2021 का एक्ट है, और वो अब सारा कानून बन के कानून पास भी हो गया, मगर रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है, तो वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, उसके कोई कमिटीज़ ही नहीं बन सकती. तो सबसे ज़्यादा आई थिंक हमें बस मोटिवेट करना है गवर्नमेंट को कि वो पर्सनल डेटा प्राइवेसी का एक्ट पास कर दें. यही कर सकते हैं कि वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन वो चीज़ तो आप कर लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका इस तरीके से ये जो बार बार अटैम्प्ट कर रहे होते हैं वो आपकी चीज़ तो हैक हो सकती है. तो आई रिमेंबर जब बहुत ज़्यादा मेरा ट्विटर की तो आए दिन 10-10 चीज़ें वो ट्राई मैक्सिमम होती थी, वो कहते थे फेसबुक आई टुक एवरीथिंग ऑफ फ्रॉम माय फेसबुक. यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे हुए तो डिसाइड नहीं कर सकती कि सैलाबज़दा ख़वातीन को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कम ज़रूरत है. रिलीफ वर्क अगर आपने डिग्निफाइड वे में करना है तो हमेशा से उसके लिए एक अहम शिक है कि वो सेंटर्ड होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनको आप ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं. तो जब उन ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे पता लगता है कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत सारी औरतें छोटी बेसिक चीज़ों की बात करती, जिसको हमने अपनी डिग्निटी किट्स में डालना शुरू किया. वो ये था जिस तरह की सुई धागा. आई रिमेंबर मैं जब बलूचिस्तान के अंदर मौजूद थी मानजोकी के अंदर, तो वहाँ पे मुझे एक औरत ने कहा कि उनको अगर एक कंघी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा. सो जब एक पीरियड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं और साथ में डिग्निटी किट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये पीरियड सप्लाईज तो शामिल हैं, ज़रूर शामिल हैं, बट डिग्निटी बिगर कॉन्सेप्ट है.